بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ کوئی عجیب سا فیصلہ کیا ہے اب شیخ ہیبت اللہ صاحب نے۔ شیخ صاحب جو ہے وہ افغانستان کے امیر المؤمنین ہے یا امیر ہے، تو میرے خیال میں اس پہ زیادہ جو ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے، عوام کی بہتری کے بارے میں سوچے۔ لیکن وہ جس طرح اپنا سوال ہے کہ شیخ صاحب دن رات صرف اسی میں سوچتے ہیں کہ یار اب کدھر پابندی لگائے، اب کدھر خواتین کو گھر میں بٹھا دیا، پارک بند کر دیا، اسکول بند کر دیا، یونیورسٹی بند کر دی، کالج بند کر دیا، ہاسپٹل بند کر دیا، ٹھیک ہے، یوٹیوب بند کر، ساری چیزیں آپ نے بند کر دی۔ ابھی ایک چیز رہ گئی تھی کہ یار یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کو کس طرح بند کرے؟ کہتے جی سارا فائبر آپٹکس بھی، مطلب یہ کہ جو تھرو وائر ہے اس کو بھی بند کر دیا، وائی فائی بھی بند کر دیا، کہ اس سے جو ہے نا لوگوں کے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ افغانستان کے جو طالبان کے جو مشران ہیں ان کا شک بہت زیادہ ہے افغانوں کے بارے میں، کہ بس افغانوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، افغانوں کے جو ہے نا یہ کہتے ہیں اس پہ منکرات زیادہ وہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ ابھی یہ کلاشن کوپ ہے، پھر تو اس کو بھی بند کرنا چاہیے نا، کیونکہ کلاشن کوپ پہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ اسی طرح آگ ہے، آگ کو بھی آئندہ کے لیے یار کوئی آگ نہیں جلائے گا کیونکہ لوگوں کو جلاتے ہیں، اس کو بھی بند کر دے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اچھی بھی ہے بری بھی ہے، لیکن یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسے۔ ابھی اس وقت اس دنیا میں انٹرنیٹ جو ہے یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ خاتون ہے، خواہ وہ آفس والا ہے، خواہ وہ ڈرائیور ہے۔ ابھی افغانستان میں ایک بندہ جا رہا ہے گاڑی پہ، اس کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے تاکہ لوکیشن پتہ لگائے کہ یار کس طرح میں نے پہنچنا ہے۔ تو اس نے ابھی یہ جو نیا حکم نامہ آیا ہے یہ مجھے کافی مضحکہ خیز لگ رہا ہے، لیکن شیخ صاحب کا حکم ہے تو ایسے الفاظ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ امر کیا ہے اس نے، کتنے صوبوں میں بلخ، ہرات، کندہار، اورزگان، نیمروز، ہلمند، فرا، زابل، بغلان، خوست، پکتیا اور لغمان، نہ صرف فائبر بلکہ وائی فائی کو بھی بند کیا ہے۔ ابھی مجھے یہ بتاؤ، بلخ سے آپ کی ساری ٹریڈ ہوتی ہے، جو خیرتان بھی وہ بلخ پہ آتا ہے اور شیرخان بندر بھی، یہ دونوں ادھر سے اس کی بلخ پراونس سے اور میرے خیال میں بغلان کے ساتھ یہ وہاں پہ ٹریڈ۔ تو جب آپ نے ادھر کر دیا تو مطلب یہ کہ جب آپ نے فائبر آپٹکس بھی بند کر دیا تو لوگ کس طرح یہ کمیونیکیشن، ابھی تو وہ ختم ہو گیا، ڈکانا ختم ہو گیا ہے کہ خط بھیجے گا یا وہ کرے گا۔ اسی طرح اگر اس میں دیکھیں نیمروز، ہلمند، یہ بھی فرا، زابل، کندوز، بغلان، خوست میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خرلاچی والا راستہ ہے، پکتیا اور لغمان۔ مطلب یہ کہ یہ مجھے شیخ صاحب کو شاید یہ کسی نے نہیں بتایا کہ شیخ صاحب یہ چیز زیادہ ضرورت ہے ریاست کے لیے۔ ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہہ رہے تھے ویڈیو بنانا یہ وغیرہ روزانہ، یہ کب سے یہ ابھی کوئی نئی وحی آ گئی ہے کہ جی ویڈیو بنانا جرم ہے؟ کیونکہ افغان طالبان تو گزشتہ 20 سال سے انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں۔ جب یہ آ بھی گئے تو یہ کابل میں جو پریس کانفرنسز، میڈیا وغیرہ، ٹی وی، وہ سارے کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانوں کی یا بدقسمتی ہے یا کوئی عذاب آیا ہوا ہے کہ ایسے شخصیات جن کا کام ہے افغانوں کی بہتری کے لیے سوچنا، وہ بہتری کے بجائے صرف ابھی یہ دنیا جو وہ کہہ رہی ہے کہ فارغ ہے۔ مطلب یہ کہ یار اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے تو یہ دنیا میرے لیے بھی ٹھیک کر دو اور آخرت بھی ٹھیک کر دو۔ ابھی یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں ہر کسی کو، جی پہلے تو ان کی نظر میں خواتین تھی، ابھی آ گیا جی انٹرنیٹ۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ افغانستان چلے گا کیسے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کا دفاعی نظام جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ سارا یہ تھا، پاکستان کو کامیابی کیوں حاصل ہوگی کہ جب اس نے انڈیا کے انٹرنیٹ کو جو ہے وہ کر دیا، ہیک کر دیا۔ ابھی تو دنیا کی جنگیں اسی پہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، ابھی تو ڈاکٹر ادھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ لندن میں مریض کا علاج کر رہا ہے۔ کس طرح کرتا ہے؟ انٹرنیٹ پہ۔ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کس چیز سے پڑھا رہے؟ ٹیوشن، ڈسٹینس اسکولنگ اب بات آ رہی ہے۔ اس وقت جو ہے پاکستان میں ہزاروں مولوی ہوں گے جو امریکہ اور مغرب میں لوگوں کو قرآن انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھاتے ہیں۔ مطلب یہ اگر آپ اچھا کریں تو اچھا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی تجارت، میں نے جس طرح کہا
آپ کا جتنا بھی آپ پاکستان کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، لیٹ سے آپ کی تجارت ہوتی ہے تورخم بارڈر سے، تو آپ کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے؟ اسلام کلا سے آپ کی ہو رہی ہے، کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے؟ اگر ادھر سے ٹرک نکل گیا اور وہ ٹرک جا رہا ہے مزار شریف سے، وہاں سے شیرخان بندر یا حیرتان سے جو ہے وہ نکل رہا ہے، تو کس طرح وہ لیٹر آئے گا کہ جی یہ ٹک کر کے ابھی تو فاسٹ ایج ہے، لیکن مجھے اسکول میں اب یہ ضروری ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سوچ کیا رہے ہیں یہ. لیکن آپ کی بات کہ دن رات وہ لگا ہوا ہوتا ہے، یار کوئی نیا دیکھ لو، ڈھونڈو یار، کہیں سے لگا لیتے ہیں جی. آخر میں یہی ہے، سانس لینے پہ پابندی، یہ آخری آپشن رہے گی. اور میرے خیال میں شیخ صاحب کو چاہیے کہ اس پہ بھی سوچ لے تو اچھا ہوگا. دیکھیں وہاں پہ تو ابھی پبلک بجائے اس کے کہ آپ یہ چیز بند کریں، آپ ان لوگوں کو بند کریں جو اس کا غلط استعمال کر رہی ہے. مطلب یہ کوئی غلط ویڈیو، جس طرح ابھی پشاور پولیس ایکشن لے رہی ہے، جتنے بھی ٹک ٹاکر ہے، جس طرح کوئی اسلحہ وہ کر رہا ہے تو ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، کوئی خاتون یا کوئی مرد جو ہے نا غیر اخلاقی مواد شیئر کر رہے ہیں اس کو اریسٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کریں، دیٹ از دا بیسٹ وے. لیکن پشاور پولیس ابھی یہ کرے کہ جی پورے سرکاری دفتروں میں انٹرنیٹ نہیں ہوگا، تو یہ ہو سکتا ہے. نارتھ کوریا یا اس کو آپ نے جو مثال دی، اس نے پبلک پہ یہ منع کیا ہے، باقی آفیسز میں ان کا سارا کام تو اس پہ تو چل رہا ہے. چائنیز نے اپنا سسٹم ایوالو کیا ہے، یا تو آپ اس لیول پہ آ جائے کہ آپ اپنا سسٹم ایوالو کریں. اصل میں بنیادی وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کمرے سے نکل نہیں رہے، نہ لوگوں سے مل رہے ہیں. پاکستان میں بھی تھے تو میرے خیال میں وہ ساری عمر اس نے کچھ لاکھ میں گزاری ہے. کچھ لاکھ میں گیا ہوں، شاید آپ بھی گئے ہوں گے. از اے فار اوے ڈسٹی ٹاؤن، مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ جائے تو کچھ لاکھ اور افغانستان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی طرح ہے یہ بارڈر ایریا کے ساتھ، تو مطلب راستے پہ ہے، کوئٹہ سے نکل کے 30-40 منٹ کا فاصلہ ہے اس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے وہ ہر دنیاوی جتنے علوم ہوتے ہیں اس سے، دنیا کی سیاست سے وہ انفارم ہوتے ہیں. ابھی آپ 3-4 شیخوں کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کے، ہمیں تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے افغان جانے اور وہ جانے، لیکن ایز اے اینالسٹ ہم بات کر رہے ہیں کہ 3-4 لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے اور یہ سوچ لے کہ یہ اب بس یہ پابندی، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نہیں چلے گا. دیکھیں اصل میں یہ ہے فیتھ بیس سسٹم، مطلب یہ عقیدے کے بیس پہ ہے یہ نظام جو ان کا ہے. اس میں تو یہی کہہ رہا ہے کہ واطیع اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، واطیع الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، اولی الامر منہم، اور آپ میں جو امیر ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ امیر کا درجہ جو ہے وہ وہی بھی کہہ رہے تھے نا، اللہ کے بعد حکم جو ہے وہ امیر کا ہے. تو اس وجہ سے کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ہے. اس وجہ سے کوئی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ یا تو یہی ہے، اس کو تو کافی کمزور کیا گیا ہے حقانیوں سے تو کابل کی سیکیورٹی بھی لی گئی ہے، حقانی کو تو کافی سائڈ لائن کیا گیا ہے. اسی طرح ان کے اندر جو ہے کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے ایفورڈ کہ امیر کے حکم کی خلاف چلا جائے. امیر کے حکم کے خلاف جانا جو ہے، جس طرح استانک زئی صاحب نے بات کی تھی، اچھی تھی یا بری تھی، اس کو جانا پڑے گا. مطلب ہے کہ وہاں پہ تو ابھی نظام یہ ہے کہ عام جج جو ہے وہ قانون کی ضرورت بھی نہیں ہے. چلو میں نے آپ کو 20 مہینے کے لیے 10 دن کے لیے قید کر دیا، مہینے کے لیے قید کر دیا. وہاں پہ تو سارے امر چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن اس کو زیادہ وقت کے لیے ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال میں افغان طالبان کو چاہیے کہ اس پہ امیر کو بریف کرے، اسپیشلی جو کابل کے ہیں، کہ وہ جا کے اس کو بریف کرے کہ یہ حالات یہ نہیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، اور ہر ایک چیز غلط نہیں ہے. ابھی خواتین، ابھی یہ کونڑ میں زلزلہ آیا، خواتین کی ضرورت پڑی نا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ خواتین ڈاکٹر کی ضرورت ہے، خواتین ٹیچر کی ضرورت ہے. یہ تو ضرورت ہوتی ہے، یہ تو انسانی وہ ہے. تو میرے خیال میں اس کو چاہیے کہ افغان طالبان جو ہے اس کو، امیر کو مکمل طور پر بریف کرے کہ اس قسم کے فیصلے جو ہے یہ افغانستان کے لیے بھی اور افغانستان کے عوام کے لیے جو ہے ٹھیک نہیں.